والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ربی تجارے کرم تو بدل کرے بات آئی ہو زبان کو جو دل پر اثر کرے بیان کرنے رہانی کرام عزیز ساتھیوں اور بھائی آج کے دن ہم سب کی دل انتہائی مبارک دن ہے. اسی طرح یہ دن جس مہینے میں ہے وہ مہینہ بھی انتہائی مبارک ہے اور جس مقام پر بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی انتہائی مبارک ہے اور جن کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی انتہائی مبارک ہے اور جن کی باتیں سننے کے لیے جو بیٹھے ہیں وہ بھی انتہائی مبارک ہے. یہ مہینہ مبارک اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. 4 مبارک مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے. یہ دن مبارک ہے اس اعتبار سے مبارک ہے ہم سب کے والد اور ہم سب کے باپ پوری انسانیت کے بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کی آج ہی کے دن اور یہ دن اس اعتبار سے بھی مبارک ہے پوری انسانیت کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں آج ہی کے دن کیا ہے. آج کے دن اس اعتبار سے بھی مبارک ہے انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور جن کے اتارنے کے بعد پھر ہم سب کو پیدا کیا گیا. اگر وہ دنیا میں اتارے نہیں جاتے تو آج ہم دنیا میں موجود بھی نہیں ہوں. اس اعتبار سے آج کا دن مبارک ہے کہ وہ دونوں حضرات کو آج ہی کے دن دنیا میں اتارا گیا. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آج ہی کے دن پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو ظالم و جابر بادشاہ
جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات عطا فرمائی آج ہی کے دن، اور اسی کی یاد میں آج کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہود کے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک اس دن برابر روزہ رکھا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک روزہ رہتا جائے گا۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن من جانب اللہ یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اپنے راستے میں قربانی کا شرف عطا فرمایا۔ شہادت کے موقع سے اپنے نبی کے گھرانے کو سرفراز فرمایا آج ہی کا دن۔ اس اعتبار سے آج کا دن انتہائی تاریخی دن ہے، اہمیت کا حامل۔ اس وقت مجھے جو باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے وہ تین طرح کی باتیں ہیں، تین عنوانات ہیں الگ الگ۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میں بات کروں گا، ورنہ میں جو بیمار ہوں آواز بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدھا ایک گھنٹہ آپ نہیں بیٹھے تو پھر میں یہ کھل کر آپ حضرات سے بات عرض کر رہا ہوں، باہر جاتی یہ مت کہیے گا کہ ہم نبی کے اور نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو نبی کی محبت میں ایک گھنٹہ نہیں دے سکتا، جو نبی کے گھرانے کی محبت میں ایک گھنٹہ نہیں دے سکتا، جو اللہ کے گھر میں ایک گھنٹہ مہمان بن کے بیٹھ نہیں سکتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی ایک گھنٹہ بات سن نہیں سکتا، وہ محبت کا دعویٰ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل ہے۔ اس لیے جب میں محبت میں آیا ہوں، آپ بھی محبت کا مظاہرہ کیجیے اور ادھر ادھر مت دیکھیے، مجھے دیکھیے اور یہ تصور کے ساتھ دیکھیے کہ بولنے والا خوبصورت نہیں ہے، جس کے بول بولے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت۔ کس کے بول بولے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بول بولے جا رہے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی اس کائنات میں خوبصورت نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے میرا اور آپ کا رب پاک ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اسے ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی مشیر کی ضرورت ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے۔ اس نے خود قرآن کریم میں اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ نماز میں بار بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سے خوبصورت کوئی تعارف نہیں۔ ہمارا تعارف کوئی اور کرایا ہے، کسی اور کا تعارف کوئی اور کرائے گا۔ قربان جائیں ہمارے رب پر کہ ہمارے رب نے خود اپنا تعارف پیش کیا۔ کسی میں وہ دم نہیں ہے، کسی میں وہ صلاحیت نہیں ہے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ رب کا تعارف پیش کر سکے۔ رب نے قرآن کریم میں اپنا خود تعارف پیش کیا۔ اس کی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں جو سب سے خوبصورت ہے، اور اس کے بعد اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس کائنات
میں اس سے محترم کوئی شخصیت نہیں ہے، نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ اور ہم خوش نصیب ہیں ایسی عظیم الشان شخصیت کی غلامی کا ہمیشہ حاصل ہوا، جن کی غلامی میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، انبیاء نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اے اللہ کاش ہماری یہ خواہش ہے آپ کے جو حبیب ہیں ان کی امت میں ان کو پیدا کیا جائے۔ انبیاء نے خواہش کی، ان کی خواہش پوری نہیں کی، ہم نے خواہش نہیں کی کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کی غلامی میں ہم کو پیدا کیا۔ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، کہنے والے جن کے بارے میں کہا ہے بادل پورا بزرگ ترین قصہ مختصر یہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یہاں سن لیجیے، اگر ہماری اور آپ کی محبت آقا سے جان سے زیادہ ہے، کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے جب بھی آقا کا نام آئے ضرور پڑھتے ہوئے آپ کے منہ دھلنے چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، ایسا اگر نہ ہو، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آقا ہی کی بات کہہ رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عنہ ولم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے جس کا نام جس کے سامنے میرا نام اس پہ گرامی آئے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے اسے بخیل کہا ہے، اللہ کے نبی نے اسے کنجوس کہا ہے، جس پر اللہ رحمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے۔ اور امت سے کہا گیا ہے، بندوں سے کہا گیا ہے جب بھی میرے حبیب کا نام آئے تمہاری زبان پر درود آنا چاہیے، اگر تمہاری زبان پر درود نہیں آتا ہے میں سمجھ جاؤں گا تم میرے حبیب سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو میرے حبیب سے محبت نہیں کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہے، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا میری نعمتوں کے لیے وہ فکر مت کرے۔ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں، ان سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، ان کا احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ کم از کم محبت کا یہ تقاضا ہے جب بھی ہمارے حبیب کا نام آئے ہماری زبان پر آپ کے حبیب ہمارے حبیب پر درود کا نظرانہ تو آنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب پر درود یہ دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ دلوں کا چین ہے۔ اگر چین حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دلوں کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں اپنے حبیب پر درود پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور چین آپ کا مقدر فرمائے۔ ہم ان عظیم شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ان عظیم شخصیتوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس امت کی شان ہے، اس امت کی آن بان ہے اور ہماری جان ہے، وہ حضرات صحابہ کرام، ان کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اگر نہ ہوتے قرآن ہم تک نہیں آتا، وہ اگر نہ ہوتے حدیث ہم تک نہیں آتی، وہ اگر نہ ہوتے نبی کی زندگی ہم تک نہیں آتی، وہ اگر نہ ہوتے دین کے باریک باریک مسائل ہم تک نہیں آتے، وہ اگر نہ ہوتے، یہ بات میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، صحابہ اگر نہ ہوتے شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی کے پیغام کو اللہ نے ان تک پہنچایا اور انہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی ہمارے محسن ہے اللہ کے نبی کے ساتھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا صحابہ کرام میں اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں ایک
لمحے کے لیے بھی بلکہ ایک لحظے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی ہے وہ صحابی ایک لمحہ میرا آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے کو اللہ نے وہ صحابیت کا اونچا مقام عطا فرمایا ہے ان کے مقام تک نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کے اولیاء کی عبادتیں ایک طرف پوری کائنات کے قطبوں کی عبادتیں ایک طرف پوری کائنات کے ابدالوں کی عبادتیں ایک طرف پوری کائنات کے غوثوں کی عبادتیں ایک طرف اور صحابی کا ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارنا ایک طرف اس ایک لمحے کو پوری انسانیت کی عبادتیں مل کر بھی ان کے آگے نہیں پہنچ سکتی وہ مقام ہے حضرات صحابہ ان عظیم ہستیوں کا اور مبارک جماعت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے ان کی جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی اور جب صحابہ کا تذکرہ کیا جائے گا اہل بیت کا بھی تذکرہ آئے گا اہل بیت صحابہ میں شامل انہیں ایک زائد شرف یہ حاصل ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو آپ کے گھرانے سے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے یہ تین عنوانات پر مختصر گفتگو آپ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے بہت لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کروں گا اور اس کا میں عادی بھی نہیں ہوں اور اس زمانے میں بہت لمبی چوڑی تقریر سننے کے ہم لوگ عادی بھی نہیں اور بڑے صاف انداز میں آپ اللہ سے عبادت کر رہا ہوں دنیا ناراض ہو جائے غم مت کیجیے اللہ اور کے رسول ناراض ہو جائے تو غم کیجیے ہمارا الٹا معاملہ ہے اللہ اور کے رسول ناراض ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے دنیا اگر ناراض ہو جائے تو ہم لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایمان جیسے ہمارا دل میں ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے اللہ کے نبی کے جیسے محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے اللہ کے نبی کے صحابہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے عبادتوں سے جیسے لگاؤ ہونا چاہیے ویسے لگاؤ نہیں ہے اللہ کی معرفت جیسے حاصل کرنی چاہیے ویسے نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ کے گھر میں بھی ہمارا دل نہیں لگ رہا جہاں اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہو رہے وہاں بھی دل ہمارا نہیں لگ رہا وہاں دل لگ رہا ہے جہاں شیطان اپنا بازار لگا کے بیٹھا ہے وہاں ہمارا دل لگ رہا ہے بازاروں میں دل لگانے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے گھنٹوں بازار میں ہم گزارنے کے لیے تیار ہیں اور شادیوں کی محفلوں میں جہاں اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے وہاں ہمیں ٹھہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری رات گزر جائے ہم وہاں ٹہلنے کے لیے تیار ہیں اور اگر جو میچز ہو جائے کرکٹ کے وہاں 4-6 گھنٹے ہم ٹیلی ویژن کے سامنے ٹہلنے تیار ہیں اگر ہم تیار نہیں ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بننے تیار ہیں ہم جہاں بیٹھے یہ اللہ کا گھر ہے اور جس کے گھر میں کوئی آتا ہے وہ اس کا مہمان بن جاتا ہے آپ اپنے نصیبہ پر خوش ہو جائیے کہ اس وقت پورے زمین پر آپ سے زیادہ محترم کوئی اور نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے آپ مہمان بنے ہیں اللہ آپ کا میزبان اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں اللہ ہمارے میزبان ہو اور ہم اللہ کے مہمان بنے اور یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی سمجھدار آدمی کسی بااخلاق شخصیت کے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں وہ ہمارا استقبال بھی کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرتا ہے کہ ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جاتے ہوئے ایسے رخصت کرتا ہے ہم اس سے خوش ہو کے جاتے ہیں ناراض نہیں ہوتے ہیں یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ ہے دنیا کے عمراء کا معاملہ ہے دنیا
کے سنجیدہ افراد کا معاملہ ہے، دنیا کے باخلاق جو افراد کا معاملہ ہے، ان سب کو یہ خصوصیات اللہ نے دی ہے، جو ساری خصوصیتوں کا تنہا مالک ہے۔ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک ہم بیٹھے رہیں گے انوار و رحمتوں کی بارش ہم پر برستے رہے گی، اور جب تک ہم رہیں گے اللہ کے مہمان بن کے رہیں گے، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے بہت سارا کچھ لے کر جائیں گے، اور جب جائیں گے رب ہمیں خوش ہو کر واپس کرے گا۔ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اللہ کے مہمان بننے آپ تیار ہیں؟ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے تیار ہیں؟ اللہ کو خوش کر کے یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس بات پر آپ راضی نہیں ہے آپ یہاں سے باہر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہو، اے مسجد کے فرشتوں، اے مسجد کے فرشتوں، سکندرآباد کی مسجد کے فرشتوں، اگرچہ یہ مسجد دیکھنے میں چھوٹی تھی، بیٹھنے والے لوگ بہت کم تھے، لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے، میری اور میرے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتوں کو گواہ رہو، یہ لوگ میری محبت میں بیٹھے تھے، میری محبت میں یہاں سے واپس جا رہے، میری کبریائی کی قسم ان کا ایک قدم باہر رہے گا، ایک قدم اندر رہے گا، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تیار ہے اس کے لیے ہم لوگ؟ ایمانی حرارت اپنے اندر پیدا کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ محبت کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، محبت کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی بھی بیکار ہے اور ہماری موت بھی بیکار ہے۔ اگر نبی کی محبت کے بغیر، نبی کے صحابہ کی محبت کے بغیر، نبی کے گھرانے کی محبت کے بغیر، اللہ کی معرفت کی محبت کے بغیر اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسا زندہ رہنے کا مر جانا اچھا ہے۔ اور اگر نبی کی محبت پہ آپ مرتے ہیں، نبی کے گھرانے کی محبت میں مرتے ہیں، اور نبی کے صحابہ کی محبت میں مرتے ہیں، اللہ کی معرفت میں مرتے ہیں، ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان۔ خوش ہو جائیے آپ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، خوش ہو جائیے آپ۔ ہزاروں لوگ باہر دندناتے پھر رہے ہیں، جو اندر آنا چاہتے تھے مگر اندر نہیں آ سک رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو اللہ علیہ کے اندر وقت گزار رہے، ہزاروں لوگ وہ سوگر اوقات گزار رہے، ہزاروں لوگ دوستوں کے ساتھ جب شب کر رہے، لیکن آپ کے نصیب پر آپ خوش ہو جائیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی دوستی کرنے اللہ کے فرشتے بیٹھے۔ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ فرشتوں کو ہم دیکھ سکے، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ یقین ہے، اور اتنا زیادہ یقین ہے، اس سے زیادہ یقین کسی کی بات پر نہیں ہے۔ میرے آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، فرشتے آسمان سے اتر کر انہیں گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ خوش ہو جائیے آپ، فرشتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے، اور فرشتے جب بیٹھتے ہیں تو خالی ان کے نہیں جاتے، اپنی صحبت کا اثر ہمارے اندر ڈال کے جاتے، ان کی نورانیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نورانیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، باہر یہاں وہاں گھوم رہے تھے، مگر ان لوگوں کو ہم نے دیکھا آپ کی محبت میں، آپ کے نبی کی محبت میں، آپ کے گھر میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے جو میرے گھر میں محبت سے بیٹھتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، عقیدت سے بیٹھتا ہے معاف کرتا ہوں، پیار سے بیٹھتا ہے معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ وہ سارے جذبے لے کر بیٹھے تھے، اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے تو صرف درخواست کی ہے، تمہاری درخواست سے پہلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اس جذبے کے ساتھ ہم کو بیٹھنا ہے۔ دیکھیے میں بیمار ہوں، نبی کے تذکرے سے شفا ہو گئی، بیمار ہوں نبی کے گھر میں اللہ کے گھر میں آنے سے شفا ہو گئی، بیمار ہوں اللہ کے تذکرے سے شفا ہو گئی۔ شفا اگر ملنا ہے اللہ کے نبی کے نام میں شفا ہے، اللہ کے نبی کے تذکرے میں شفا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے میں شفا ہے، اللہ کے نبی کے مبارک گھرانے کے تذکرے میں شفا ہے، اللہ کے نام میں شفا ہے۔ شفا ہی شفا آپ کو ملنے والی ہے۔ یہ شفا اگر آپ چاہتے
چاہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے. انشاءاللہ جو باتیں ہوگی جو باتیں ہم سنیں گے، کم از کم ہماری زندگی کا کوئی عمل قابل قبول ہو یا نہ ہو، کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکیں گے اے اللہ میری زندگی کا کوئی عمل قبول ہو یا نہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن نبی کی محبت میں، نبی کے گھرانے کی محبت میں 10 محرم الحرام کو آپ کے گھر میں بیٹھا تھا، آپ کے بلانے پر آگے بیٹھا تھا. اے اللہ آپ سے درخواست کرتا ہوں اس دن کو، اس گھنٹے کو قبول کرتے ہوئے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کی ذات سے امید ہے اسی ایک لمحہ جو اور اسی ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ذکر چل رہا ہوں مبارک مہینے سے، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور وہ محترم مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اشہر الحرم سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے 4 مہینے 12 مہینوں میں محترم بنائے. بقیہ مہینوں پر ان 4 مہینوں کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. اس میں کی جانے والی عبادتیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں ثواب میں زیادہ ہیں. اور تصویر کا دوسرا رخ سنیے، اگر کوئی ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کے مہینے بھی یاد رہنا چاہیے، اسلامی سال کی تاریخیں بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے. بلکہ علماء نے لکھا ہے اسلامی کیلنڈر یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے، کوئی ایک آدمی بھی اس میت پر نماز نہ پڑھے پورا محلہ گناہگار ہوگا. اسلامی کیلنڈر اگر کسی ایک آدمی کو بھی یاد رہی ہے پورے لوگ گناہگار ہوگے. جہاں سورج ڈوبتا ہے مغرب کی ہم ایسی تقلید کر رہے ہیں، ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک انہی کی نقل میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ایسی نقل کر رہے ہیں. نبی کے گھرانے کی نقل یاد نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کی نقل یاد نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی نقل یاد نہیں ہے، نبی کی نقل یاد نہیں ہے. بلکہ معاف کیجیے گا مجھے، آپ اس سے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے دوستوں کے نام یاد نہیں ہوئے. اس سے آگے کی بات کہوں ان کی بات تو چھوڑ دیجیے، اپنے آبا و اجداد کے نام یاد نہیں ہے اور یاد ہے تو دنیا بھر کے ناموں کے، دنیا بھر کے لوگوں کے نام یاد ہے. کیسی محبت ہے ہماری، کیسی عقیدت ہے ہماری، کیا تعلق ہے ہمارا اللہ کے لیے. اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں، اس مبارک مجلس کے حوالے سے آپ سبھی حضرات مبارک ہے. میں کوئی ادنا طالب علم ہوں مگر ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، نبی کی سیرت پڑھیے، نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھیے، نبی کے گھرانے کی سیرت پڑھیے، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیے، اسی سیرت کے مطابق زندگی گزاریے. اگر ہم ولی نہ بن سکے، اگر ہم ولی نہ بن سکے کم از کم اگر ہمارا شمار نبیوں کے غلاموں، اگر ہمارا شمار اللہ کے دوستوں کے غلاموں کے غلاموں میں ہو جائے تو ہم کامیاب. کم از کم اتنا تو بننے کی کوشش. نبی کی سیرت ہمیں یاد نہیں، نبی کی سیرت ہمیں یاد نہیں ہے. نبی کیسے چلتے تھے یاد نہیں ہے، نبی کیسے بیٹھتے تھے یاد نہیں ہے، نبی کیسے بولتے تھے یاد نہیں ہے، نبی کیسے کھاتے تھے یاد نہیں ہے، نبی شادی کیسے کرتے تھے یاد نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یاد نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یاد نہیں ہے، مسجد میں کیسے آتے تھے یاد نہیں ہے، عبادت کیسے کرتے تھے یاد نہیں ہے، بازاروں میں کیسے رہتے تھے یاد نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے یاد نہیں ہے، غیروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے یاد نہیں ہے. یہ تو یاد نہیں ہے، غیروں کی پوری ہسٹری ہمیں یاد ہے. مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے. آپ کل قیامت میں حوض کوثر پر ہر امتی ٹچ ہونے والا ہے، ہر امتی وہاں پہنچنے والا ہے.
اور جو جسے نبی کے دستے مبارک سے جامع کوثر مل جائے جنت میں جانے تک بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایسا عظیم الشان پیالہ عظیم الشان شخصیت کے ہاتھ میں ملنے والا ہے. اگر نبی پیالہ دینے سے پہلے اگر پوچھ لے نہ تمہاری صورت ہماری جیسی تھی نہ تمہاری صورت ہماری جیسی تھی نہ چلنا ہمارے جیسا تھا نہ اٹھنا ہمارے جیسا تھا نہ کھانا ہمارے جیسا تھا نہ شادی ہمارے جیسی تھی نہ مرنا ہمارے جیسا تھا. اب پیالہ کس منہ سے نہیں مل رہا ہے کیا ہمارے ترجمہ مجھے بتائیے گا. نبی کیا لے کر گئے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کیا لے کر گئے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مورخین نے لکھا ہے نبی کا نام سن کر غیروں نے اسلام قبول کیا تھا. نبی کو دیکھا نہیں تھا, صرف نبی کا نام سنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی مٹھاس ان کے منہ کے اندر آئی, وہ مٹھاس ان کے حلق سے ہوتے ہوئے دل کے اندر پیوست ہو گئی. دوسرے ہی لمحے ان کی زبان سے جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کے نام کی مٹھاس دل میں آ گئی. اور جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ تو ان پر فرشتہ ہو گئے. حضرت عمر تو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے نکلے تھے. اور جب حضور کی دربار میں پہنچے اور جب ان کی نگاہ اللہ کے نبی کی نگاہ سے مل گئی, تلوار ہاتھ سے نکلی اور آگے بڑھے اور ان کی زبان سے جملہ نکلا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں, عمر کو غلام بنا دیجیے. گھر سے نکلے تھے پہاڑوں کو ایک دن قتل کرنے نبی کو چلے تھے, پاس پہنچے تو یہ عرض کرنے لگے میرے محبوب کلمہ پڑھ دو. عمر کی حالت ہوئی. اور نبی کے اصحاب کو جنہوں نے دیکھا, جس علاقے میں پہنچے تھے, جس ملک میں پہنچے تھے, جن شہروں کے اندر پہنچے تھے, تاجر بن کے اللہ صحابہ پہنچے تھے, مقرر بن کے نہیں پہنچے تھے, واعظ بن کے نہیں پہنچے تھے, خطیب بن کے نہیں پہنچے تھے, اینکر بن کے نہیں پہنچے تھے. صرف ان کی تجارت کو دیکھ کر, صرف ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر گئے آگے وہ کہنے لگے اگر آپ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس غلامی کو ہم بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آگے بڑھ کے کہا کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں چاہیے, فوراً آپ ہمیں بھی اللہ کے نبی کے غلامی میں شامل کر لیجیے. اور آگے کی نماز تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے آقاؤں کی یہ تاریخ ہے, نبی کے گھرانے کی یہ تاریخ ہے, نبی کے صحابہ کی یہ تاریخ ہے. نبی کی سیرت میں یہ انقلاب آیا تھا اور آج ہم کیا انقلاب لا رہے ہیں. انہیں دیکھ کر لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آتے تھے اور ہم کو دیکھ کر لوگ ہم سے دور بھاگ رہے. مجھے بتائیے گا کوئی ایک غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوا؟ کوئی ایک غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوا؟ کسی ایک غیر مسلم نے بھی ہم سے کہا کہ ان کے اخلاق مثالی اخلاق ہے؟ کسی نے کہا؟ بلکہ وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے, یورپ کے اندر کسی یونیورسٹی کے اندر کسی نے مذاہب کے اوپر ریسرچ کیا اور کئی مختلف مذاہب میں دنیا کے اندر بستے سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب ہیں, جن میں بڑے بڑے جو مذاہب ہیں اسلام ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے اور پھر اس کے بعد ہندوازم ہے. کئی بڑے بڑے مذاہب اس کو لوگوں نے ریسرچ کیا اور اس کے بعد جو خلاصہ لکھا ہے وہ خلاصہ آپ سنیے. اس لکھنے والے نے اس رائٹر نے اور اس نے تحقیق کرنے والا تحقیق کر کے جملہ لکھا ہے میں نے جتنے مذاہب مشہور ہیں دنیا میں سب پر میں نے ریسرچ کیا اور یہ نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر سب سے بہترین کوئی مذہب ہے اسلام, سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے اسلام ہے, اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہو نہیں سکتا. مگر دوسرے جملے پہ غور کیجیے آپ, اس نے کہا میں نے اسلام کی تعلیمات پر نظر دوڑائی, مذاہب کی تعلیمات پر نظر دوڑائی, اسلام سے بہتر کوئی مذہب نظر نہیں آیا, مگر مذاہب کے ماننے والوں پر میں نے نظر دوڑائی, اسلام کے ماننے والوں سے پکڑ میں نے کسی کو نہیں پایا. نبی کے اخلاق کیا تھے, اصحاب کے اخلاق کیا تھے, اہل بیت کے اخلاق
شروع کرتے ہیں جن کا نام لے کر ہمارے بدن کے اندر نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا تھے اور ہمارے اخلاق کیا ہے؟ امام الہند حضرت سیدنا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سچیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تھے اپنے شیخ کے اشارے پر، بلکہ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا معین الدین تمہیں ہند جانا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرانا ہے، کوشش تمہاری رہے گی، فیصلہ اللہ کرے گا۔ آئے تھے ہندوستان، آپ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، کوئی لمبی چوڑی انہوں نے تقریر نہیں کی تھی، لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے عادی نہیں تھے، اور لوگ بھی سننے کے عادی نہیں تھے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ خاص لوگ تھے جب وہ آئے تھے، صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر، ان کے حدیث کے بولنے کو دیکھ کر، ان کے مسکرانے کو دیکھ کر، روزانہ ایک ایک دن میں ایک ایک 100 لوگ اسلام قبول کرتے تھے، 200 لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ دن بڑھتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، پھر ایک دن میں 1000 ہوئے، ایک دن میں 2000 ہوئے، ایک دن میں 10,000 ہوئے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک دن 1,00,000 لوگوں کے ہاتھ میں کلمہ پڑا۔ ایک دن میں 1,00,000 لوگوں کے ہاتھ میں کلمہ پڑا۔ یہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ، ہمارے اولیاء کی تاریخ، اولیاء جن کے غلامی میں زندگی گزارے، اہل بیت کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے زمین تھے، اللہ نے وہ اثر پیدا کیا تھا، رہتے کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور ہماری بداخلاقیوں کا عالم یہ ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہے، جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہمارے بداخلاقی کو لے کر ہم سے دور جائیں۔ میں اسی شہر کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اسی دونوں شہروں کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ بہت بڑا کمپلیکس بنایا گیا، تقریباً 100 فلیٹ سے، اور چند وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو کرایہ بھی دیا، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے بڑا بورڈ لگایا، یہاں مسلمانوں کو یہ فلیٹ کرایہ پہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ مکان تو سب کے لیے ہے اور ہم بھی کرایہ دے رہے تھے، تو اور لوگ کرایہ دے رہے، پھر آپ ہمیں دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کمپلیکس کے ذمہ دار نے جو جملہ کہا ہے، وہ جملہ ہمارے دلوں کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے، ہمارے دلوں کو تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم دل میں، اگر ہم اللہ کے نبی کی غلامی کا حق کرتے ہیں، اگر اولیاء کو محبت کا ہم دم کرتے ہیں، کم از کم ہمارا یہ سینہ چھیننے کے لیے جملہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تم لوگ آتے ہیں، جتنی بداخلاقیاں تم کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہماری آئندہ نسل بھی کرنے کا انکار ہے، اس لیے ہم دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے کی تیار ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ مبارک دین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کم از کم اسلامی سال کے مہینوں کے نام تو یاد ہونا، اسلامی سال کے مہینوں کے نام تو یاد ہونا۔ اسلامی سال کے کسے کہتے ہیں یاد نہیں ہے، مہینہ کسے کہتے ہیں یاد نہیں ہے، مبارک مہینے کون سے یاد نہیں ہے، لیکن جو مبارک دن اور مبارک راتیں یاد ہے، اور راتوں کو بھی ہم نے ایسے بنا دیا ہے کہ لوگ وہ راتیں آنے پر ڈر رہے ہیں۔ اسی شہر کی بات کہہ رہا ہوں، محکمہ پولیس کے لوگوں نے کہا یہ جو جاگنے کی راتیں آتی ہے، یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف دینے کی راتیں ہیں، بتائیے گا مجھے۔ مسجد جہاں آباد ہونا چاہیے تھا، جہاں سجدوں میں ہمارے سر ہونا چاہیے تھا، اور آنکھوں سے آنکھوں کی لڑیاں نکلتے رہنا چاہیے تھا، اور جہاں ہم اس رات میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، ہم بازار نکل کے وہ کام کر رہے کہ وہ غیر تانا دینے کو مجبور ہے۔ اگر نوجوان کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہماری نہیں کرتے، اور اگر بڑے لوگ کر رہے ہیں تو افسوس ہم پر
40 سال کے ہو گئے، شاید ابھی بھی ہدایت کا موقع نہیں آیا. 50 سال کے ہو گئے، کیا ابھی بھی اللہ سے معافی مانگنے کا موقع نہیں آیا؟ 60 سال عمر ہوئی، کیا ابھی اللہ سے معافی مانگنے کا موقع نہیں آیا؟ اگر موقع کب آنے والا ہے؟ جب لوگ کندھوں پر اٹھا کر جائیں گے، کیا اس وقت آپ معافی مانگیں گے؟ وہاں سے معافی کا دروازہ بند ہوگا. میرے بھائی، اسلامی تاریخ یاد کیجیے، پڑھیے، جس زبان میں آپ کو آتی ہے وہ زبان پڑھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عربی زبان میں پڑھیے، یہ نہیں کہتا کہ اردو زبان میں پڑھیے. جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان میں اسلامی تاریخ ملتی ہے، نبی کی سیرت ملتی ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت ملتی ہے، اہل بیت کی سیرت ملتی ہے، اولیاء کی سیرت ملتی ہے، علماء کی سیرت ملتی ہے. آپ لائیے اسے پڑھیے، انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کا دین کھلتا جائے گا اور آپ کا دین اسلام کی طرف مائل ہوتا جائے گا. یہاں سے جذبہ لے کے اٹھیے. صرف الفاظ کے غازی مت بنیے، الفاظ کے غازی مت بنیے، کردار کے غازی بنیے. علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا تھا، وہ ان کا بڑاپن تھا، انہوں نے کہا تھا، مگر ان کی زبان سے ہمارے لیے ڈوبے نکلے تھے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مولیدا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن تو گیا. اقبال کے لیے بات نہیں کہ ہمارے لیے بات، گفتار کے ہم غازی ہیں. ایک ایک مسجد میں 8 مائک لگے ہیں، ایک ایک مسجد میں 12 مائک لگے ہیں، اور جمعہ کے موقع پہ 12 مائکوں سے آواز جا رہی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے 12 آدمی جمع ہوئی. کسی شہر کے ایک عالمی دین جو میرے ساتھی ہیں، انہوں نے روز ہی جو مجھ سے کہا ہے، مولانا میں رات بھر تیاری کر کے جاتا ہوں جمعہ کا بیان کرنے کے لیے، کچھ میسج کھوئے دوں، اللہ اور اس کی نبی کی باتیں سناؤں، میں کھول کے تقریر کرنے لگتا ہوں. 10-12 آدمی سامنے نہیں ہوتی ہے، اور سامنے نہیں ہوتے ہیں، میرا دل ہوتا ہے اور میری آنکھیں ہوتی ہے، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے. میں تو بولنے کے لیے تیار ہوں، سننے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں. اور کیا سن رہے، کہاں سن رہے، کب سن رہے، سب تو معلوم. یہاں سے پیغام لے کر جائیے آپ، مبارک مہینے میں، مبارک دن میں اور مبارک جگہ سے یہ پیغام لے کر جائیے. انشاءاللہ ہم اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں گے، حضور کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں گے، صحابہ کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں گے، اہل بیت اطہار کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں گے، اولیاء کرام کی، علماء ربانیین کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ہے سب کا ارادہ ہے؟ ہم جیسے کمزور، ہمارا انشاءاللہ بھی کمزور. بلکہ ایسے کروں، ابھی انشاءاللہ بھی تعالیٰ کا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہا، انشاءاللہ تعالیٰ رہا. کل مسجد کو آئیں گے انشاءاللہ، یعنی نہیں آئیں گے. شادیاں سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے. ہم اپنے مردوں کی نماز جنازہ شہید کے مطابق پڑھائیں گے انشاءاللہ، نہیں پڑھائیں گے. ہم مسجدوں میں شور و شرابہ تو نہیں کریں گے، اللہ کا کہے انشاءاللہ کریں گے. ہم انشاءاللہ بھی تعالیٰ ہو گیا. یہ جب کمزور ہو جاتا ہے باقی کوئی اعمال کمزور ہو جاتا ہے. اسے آپ طاقتور بنائیے جیسے صحابہ طاقتور بنائیں. اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا صحابہ کا ایمان مثالی تھا، صحابہ کا ایثار مثالی تھا، صحابہ کا احسان مثالی تھا، صحابہ کا انفاق مثالی تھا، صحابہ کے اخلاق مثالی تھے. مثالی کے قرآن نے مثال دی ہو، جو باتیں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں قرآن نے بطور مثال کے پیش کیا ہے. اگر تم اپنا ایمان بنانا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ نے جیسا ایمان بنایا تھا ویسا ایمان بنا کے لاؤ میرے پاس کرو. اور تاریخ سناؤ یار صحابہ کا ایمان کیسے تھا. مکہ مکرمہ میں چند لوگ اسلام میں داخل تھے، اللہ کے نبی کے غلام بنے تھے، کلمہ پڑھے تھے، باقی سارے کے سارے لوگ ان کے دشمن تھے.
ذرا صاحب 1400 سال پہلے تصورات کی دنیا میں جا کے دیکھیے، تبدیلی ریت پر وہاں جلایا جا رہا ہے، گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہنٹروں میں ان کی پٹائی کی جا رہی ہے اور چادروں میں لپیٹ کے دھونی کی جا رہی ہے، اور پھر ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، احد احد اللہ ایک ہے، اور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر تم میرے جسم سے جان نکالنا چاہو تو نکال دو، لیکن تم میرے جسم سے میرے حبیب کی غلامی کو نہیں نکال سکتے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے اپنا ایمان ایسے بنایا تھا، جان دینا ان کے لیے آسان ہوا اور ایمان کا سودا کرنا آسان ہوا۔ قرآن میں انہی کی تعریف، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو لوگوں سن لو، قیامت تک سن لو، صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، جزیرۃ العرب والوں کے لیے نہیں ہے، یورپ والوں کے لیے نہیں ہے، افریقہ والوں کے لیے نہیں ہے، ایشیا والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے انسانوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ ہر تکلیفیں ان کے لیے آسان تھی، بار بار وہ واقعہ سنانے کو جی چاہتا ہے، ایمان تازہ کیجیے گا آپ کی، اور اگر وقت ہو جائے تو پھر مجھے بتا بھی دیجیے گا کہ وقت ہو گیا ہے، ایمان تازہ کیجیے گا۔ 80 سال کی بڑھیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی فیملی نے اسلام قبول کیا اور ان کے سردار نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور ایک مرتبہ آیا ابو جہل اور آ کے اس نے کہا کہ سمیہ تمہارے پاس جسم ہے لیکن جسم میں جان نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پیر میں جان نہیں ہے، اور تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس کی وجہ سے تم بھی تکلیف میں ہو، تمہارا گھرانہ بھی تکلیف میں ہے، عمار بھی تکلیف میں ہے، یاسر بھی تکلیف کے اندر ہے، اور 80 سال کی بوڑھی تم بھی تکلیف میں ہو، اگر تم یہ تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف ایک مرتبہ تم زبان اٹھا کے یہ کہہ دو جس کا کلمہ میں نے پڑھی تھی وہ جھوٹے نقل کفر بنا باشد، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جملہ کا قربان جائیں ان کی ایمانی طاقت پر، قربان جائیں ان کی حرارت پر، قربان جائیں جسم ان کا کمزور ہے لیکن ایمان اتنا طاقتور ہے، ابو جہل ہلا نہیں سکا، ابو لہب ہلا نہیں سکا، مکے کے منسٹر ہلا نہیں سکے، بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ بھی انہیں ہلا نہیں سکے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو جہل تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، اور میں محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، اس کی غلامی میں آ چکی ہوں، ان کی غلامی چھوڑنے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں۔ ابو جہل نے ان کے دونوں ہاتھوں سے رسیوں کو باندھ دیا، دونوں پیروں کو باندھ دیا اور روحوں کو دوڑا دیا، ابھی ان کی زبان سے کلمہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی جسم کے ٹکڑے الگ ہو گئے۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جو ایمان کے لیے انہوں نے چاند کا سودا کیا، ان کا ایمان مثالی، ان کا ایثار بھی مثالی تھا، ان جیسا ایثار اور کرنے والے نہ کوئی پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہوں گے۔ قرآن نے ان کے ایثار کی تعریف کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا مائی کا لال، ضرورت مجھے ہو اور پڑوس کو میں ترجیح دیتا ہوں، ضرورت مجھے ہے بھائی کو ترجیح دیتا ہوں، ضرورت مجھے ہے دوست کو ترجیح دیتا ہوں، ضرورت مجھے ہے کلمہ پڑھنے والے کو ترجیح دیتا ہوں، ضرورت مجھے ہے انسان کو ترجیح دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ بلکہ اس زمانے میں ہم جی رہے، ضرورت مجھے ہے، ضرورت مجھے نہیں ہے تو بھی دوسروں کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ضرورت مجھے نہیں ہے اپنے باپ کو سگے باپ کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں۔ قربان جائے ان کی ایثار پر، قرآن نے ان کی تعریف کی، بار بار وہ واقعہ سنانے کو جی چاہتا ہے، ایسے مواقع پر میں تو مستقل وہی واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک مہمان آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ نے فرمایا مرحبا، میں میزبان ہوں اور آپ میرے مہمان۔ آپ نے گھر میں ازواج مطہرات کے بعد
کہلوا بیٹا کہ ایک شخص ہمارے مہمان بنے کچھ ہے ان کی کھانے پینے کے لیے، ذرا دل پہ پتہ رکھیے سنیے آپ، صبح کا ناشتہ نہیں ملتا تو ہماری کیا حالت ہوتی، دوپہر نہ ملے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی، واپس آتے ہی دسترخوان بچھا ہوا نظر آئے ہماری کیا حالت ہوتی۔ یہ اپنی ذات کے لیے قربان جائے صحابہ پر، قربان جائے نبی کے گھرانے پر۔ 9 ازواج مطہرات بھی آپ کے نکاح میں سب کے پاس سے یہی جواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں ہمارے گھر میں سوائے پینے کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں، اگر ہوگا تو ہم اس طرح کرنے تیار تھے، وہ آپ کا مہمان ہے ہمارا مہمان ہے، ہم دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ایسا معاملہ ایک وقت کا نہیں ہے، 2 وقت کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ہے، 3 چیزیں یہ پوری امت نبی کے گھرانے پاتے تھے۔ حضور نے بیٹے ہوئے صحابہ سے پوچھا تم نے سن لیا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں ایسا کسی کمانڈر کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی آقا کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے ساتھ والے بھی بھوکے ہیں، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ پوری تاریخ انسانیت میں پہلی شخصیت ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، بازار کے اندر بھی ساتھ ہے، اور ایک جنگ کے موقع سے ایک صحابی نے آپ کو روٹے میں پتھر اٹھا کے دکھایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو جنگ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جنگ کی تیاری نہیں کر رہے، میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، آپ دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو باندھنے لے گئے اور آپ نے اپنا جھکوتا اٹھایا، آپ نے چادر اٹھا کے بتائی اے صحابی تمہارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے، تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس نبی کیا بولا؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کون آج اس میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ابھی آپ کی زبان سے شاید جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان، میری تو آج قسمت کھل گئی کہ نبی کا مہمان طلحہ کا مہمان بنا، گھر میں پوچھا نہیں، حالانکہ ملک تنگ دستی کا زمانہ ہے، مہمان کو لے کے اٹھا کر رات کا موقع تھا اور گھر والوں سے کہا کچھ ہے، پوچھا کس لیے ہے، کہا کہ مہمان کو ساتھ میں لایا ہوں، گھر والوں نے دبے الفاظ میں کہا اللہ کے بندے پہلے پوچھ تو لیتے، اللہ کے بندے پہلے پوچھ تو لیتے کچھ ہے یا نہیں ہے گھر میں، لیکن بچوں کے لیے تمہارے اور میرے لیے بھی نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مہمان کسی اور کا مہمان نہیں ہے، آقا کا مہمان ہے، اور آج اس کائنات میں سب سے خوبصورت میزبان اگر کوئی ہے میں اور آپ ہیں، اس لیے کہ آقا کا مہمان ہمارا مہمان بنا ہے۔ اور ترکیب بتائی، بچوں کو بہلائیے، بچوں کو سمجھا دیجیے، بچوں کو سلا دیجیے، اور مہمان جب کھانے کے لیے آئے گا تو کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تھا، اور آپ ساتھ میں نہ کھائے یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، ہم دونوں کھاتے رہیں گے، شراب کو بجھا دیجیے گا، ہم دونوں ہاتھ چلائیں گے، مہمان کھا لے گا اور میں جو بھوکا رہ جاؤں گا، اس طریقے سے اللہ کے نبی کا مہمان کا پیٹ بھر بھی جائے گا اور ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ ترکیب اپنائی اور پھر بھی ڈر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مہمان کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے حق ادا نہیں ہوگا، اور صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر آسمان سے جبرائیل آئے اور قرآن کی آیت لے کے آئے، تعریف کرتے ہوئے آئے، کوئی مسلمان اعلیٰ ان کو نہیں مردانہ ہی مرتاحا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی کیا کہنے، انہوں نے اتحاد اور قربانی کا جو مظاہرہ کیا ہے اللہ نے مجھے پیش کر ان کی تعریف فرمائی۔ ایمان کی ان کا مثالی تھا، عیسائی ان کا مثالی تھا،
انفاق بھی ان کا مثالی تھا. ان جیسے خرچ کرنے والے آسمان میں زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. ان جیسے خرچ کرنے والے آسمان میں اور زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. جیسے ہم جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں ویسے وہ خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ صحابہ کی خصوصیت تھی. اللہ کے نبی کی تربیت کا نتیجہ نہیں تھا کہ وہ خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے, خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. واقعہ پھر سناؤ آپ کو. غزوہ تبوک کا موقع ہے, آپ نے اعلان فرمایا ہے جس کے پاس جو ہے خرچ کرو. آج ضرورت ہے صحابہ جن کے پاس جو حیثیت ہے وہ لے کر آ رہے, جن کے پاس جو ہے اپنی حیثیت سے لے کر آ رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مالی کنڈیشن اس وقت اچھی تھی. انہوں نے جو کچھ سرمایا تھا اس کا آدھا حصہ لے کر آئے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی مگر جو کچھ تھا وہ پورا لے کر آئے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں ابوبکر مجھ سے آگے رہتے ہیں, دین کے معاملے میں ابوبکر مجھ سے آگے رہتے ہیں, خرچ کرنے کے معاملے میں ابوبکر آگے رہتے ہیں. آج موقع بڑا اچھا ہے, عمر کو ابوبکر سے آگے نکلنے کا. یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں کی خدمت میں آئے, آپ نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ آدھا لے کر آیا, آدھا گھر کو لے کے آیا ہوں. آپ نے ابوبکر سے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عمر وہی پوچھنے کہنے لگے عمر آئندہ کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرنا ابوبکر سے آگے نکلنے کی. ابوبکر تو آج بھی آگے ہے, آئندہ بھی آگے رہیں گے اور ہمیشہ آگے. ایسے ابوبکر روتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ تو لے کر آیا ہو پھر گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ جائے. صحابہ کے انفاق ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کرے 2 بیٹیوں کو دیا ہے. ذوالنورین ان کا لقب ہے. اس پوری کائنات میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئے سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا خوش نصیب شخص ہے وہ, کیسا خوش نصیب شخص ہے وہ جن کی 2 نور نظر ایک ہی بات کی کرے حضرت عثمان کی نکاح میں آئی, جن کی حیا کا کیا کہنا. حضور کی خدمت میں ابوبکر حاضر, آپ نے فرمایا آنے دو. عمر حاضر نے فرمایا آنے دو. فلاں آ رہے آنے دو. عباس آ رہے آنے دو. پھر کسی نے کہا کہ عثمان آ رہے, آپ نے فرمایا ذرا سنبھلنے کا موقع دو. آپ سنبھل کے بیٹھے, تہمت کو درست فرمایا تو عثمان کو آنے دیا. کسی نے پوچھا ابوبکر آئے, آپ نے اجازت دی. عمر آئے, اجازت دی. عباس آئے, اجازت دی. فلاں آئے, آپ نے اجازت دی. پھر عثمان آئے, آپ سمجھ کے کیوں بیٹھے؟ آپ نے جو جملہ استعمال فرمایا اس سے بھی کہا کہ کا دین کو اٹھا دیجیے اور ان کی عظمت کو اپنے دین میں بٹھائیے. آپ نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس کے اللہ حیا فرماتے ہیں. وہ تیسرے طریقہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ان کا بھی انفاق مثالی تھا. جن جن مواقع پر انہوں نے خرچ کیا ہے سیرت نگاہ میں لکھا ہے لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپیہ اسلام کے لیے خرچ کیا. نام ہی پڑ گیا غنی, اللہ کے لیے خرچ کرنے والا عثمان. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, توسیع ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کون ہے بابلو کا پلان لے کر مسجد میں شامل کرے. مسجدوں میں تقریب ہو رہی ہے, تمہارا پیغمبر تمہارا نبی اس بات کا اطمینان دلاتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے جنت کو عطا فرمائیں گے. عثمان آگے بڑھے اور 30,000 درہم کے اندر بابلو کا پلان خرید کر آپ کے حوالے فرمایا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو یہ خرید کر دے گا اس کے لیے اللہ جنت میں جو ہے ایک محل تعمیر فرمائیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے, آپ کی بات سچے. یہ غلام اپنا سرمایہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے, مزید کو آپ توسیع فرمائیں گے, پھر کسی سے لینے کی آپ کو ضرورت نہ رہے. یہ عثمان مدینہ منورہ میں صحابہ آئے تھے, پانی میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور کسی ایک صحابی کے قبضے میں تھا وہ, اور ان کا نام ہوا تھا اور ان کا پورا گزر اسی کنویں میں تھا. صحابہ کو تکلیف ہو رہی تھی. حضور سے آگے صحابہ نے عرض کیا یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، پینے کی تکلیف ہو رہی ہے، کچھ ایسا انتظام ہو جائے یا پھر کھارے پانی کے کنویں میٹھے ہو جائے یا پھر یہ کنواں مسلمانوں کے حصے آ جائے۔ اس موقع پر آپ نے ان کو بلایا، علماء کو بلایا اور بلا کے کہا یہ کنویں سے مسلمان پانی میں جو تکلیف ہو رہی ہے یہ کنواں آپ دے دیجیے، یہ کنواں آپ دے دیجیے، اس کے بدلے جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کنواں عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہنے لگے رسول اللہ یہ تو کنواں میرے گھر کے بزرگ سب کے لیے ہے، میں ادھر دے دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ سفر سے آئے تھے، ابھی وہیں کھڑے تھے، ابھی بات پوری جب ہو گئی تھی، علماء جب پڑھتے ہیں عثمان ان سے پیچھے گئے اور جاتے کہا کہ علماء تم یہ کنواں میرے وقت نہیں کرنا چاہتے، تم بیچنا تو چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بیچنا چاہتا ہوں تاکہ پیسہ مل جائے، دوسرا کاروبار کرو۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور گھر گئے اور ان سے معاہدہ کیا، 35,000 درہم میں اور کنویں کو خریدا اور کنویں پر پہنچے ہیں، پہلا گلاس اٹھایا، یہ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ سنیے، شاید تاریخ کے دربار اخبار آگے پیچھے بھی ہوں گے لیکن عشق رکھنے والے محبت رکھنے والے سن کر اپنے جو ایمان کے جوش کو بڑھا سکتے ہیں، روح کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ گلاس لے کر آئے اور آگے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روما سے فرمایا تھا جو یہ کنواں وہ وقف کریں گے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے وقف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں کنواں چشمہ عطا فرمائیں گے۔ کیا یہ مہیت، کیا یہ معاملہ دوسروں کے لیے بھی ہے؟ اگر عثمان کنواں خرید کے لائے گا اس کے لیے بھی یہی اجر ملنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان چاہے تم لائے چاہے کوئی اور لائے، نبی کی زبان سے جو اللہ نکل گیا ہے اللہ اس کو پورا فرمانے والے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری خوش نصیبی، میری سعادت مندی، یہ کنواں میں خرید کے لایا ہوں۔ آپ کا چہرہ کیوں اٹھا عثمان کیوں لائے؟ کہا کہ یا رسول اللہ 35,000 درہم میں کنواں خرید کے یہ کنواں خرید کے آیا ہوں اور اس کا ریٹ پانی لایا ہوں، اور عثمان کی خواہش ہے سب سے پہلے پانی آپ واش فرمائے، بعد میں دیگر صحابہ، جب تو کنواں چلتے رہے گا واش کرتے رہیں گے عثمان کو سوال ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے مت بڑھائیے، میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کنویں کا پانی پلانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سعادت حاصل ہو۔ کنویں کا پانی بھی عثمان کا تھا تو آپ نبی کے لیے اس نے وقف کر دیا ہے اور نبی کو اپنے ہاتھ سے عثمان پلانا چاہتے۔ آپ آگے بڑھے اور اپنے لب لگائے اس گلاس پر، اس پیالے پر، اور آپ نے نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ اس شخص کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج تیرے ہاتھ پہ نبی کے ہوٹ پہ کل قیامت میں نبی کے ہاتھ ہوں گے اور ہوٹ عثمان کیوں؟ عثمان نے یہ خرچ کیا۔ دیگر صحابہ معمولی چیز لے کر پیش آ جاتی، ان کی عبادت میں، ان کی ریاضت کے اندر اپنے مال کو لٹا دے دیا۔ حضرت طلحہ ہے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بڑا گنجان باغ تھا، ایک پرندہ آیا اور وہ کے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اس کو راستہ نہیں رہا تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سو ہو گئے، نماز میں غلطی ہوئی، بہت قیمتی باغ تھا ان کا۔ نماز ختم کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میرا باغ اتنا قیمتی ہے، فرمایا بہت قیمتی باغ ہے تمہارا، کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور پرندہ آیا، اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی حاضری میں قلب واقع ہوا، اور طلحہ یہ کہنا چاہتا ہے ایسا باغ اس کام کا جو اللہ کی حاضری کو محیط بن جائے، آپ گواہ رہیے میں نے اس باغ کو اللہ اور رسول سے معاف کر دیا۔ پھر آج ان کا انداز بھی رہا تھا، ہمارا بھی انداز بھی رہا ہے، ان کے اخلاق کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہاں رمضان کی زکات دے رہے تو قدر لگا کے دے رہے، زکات دے رہے تو اعلان کر کے دے رہے، مسجد کو دے رہے تو احسان جتا کے دے رہے، مسجد پر پیان لگا رہے، نام لکھ کے دے رہے، اور صحابہ کا معاملہ ایک کروڑ کی کائنات ہم کر رہے ہیں اور رو رہے صاحب اے اللہ جو کچھ تھا میں نے خود کر دیا، بس میری التجا یہ ہے کہ آپ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایمان مثالی تھا، انفاق مثالی تھا، اخلاص بھی مثالی تھا۔ ان جیسا اخلاص ہوئے زمین پر انبیاء کے بعد کسی کو آتے تھے، اور کوئی اگر بعد میں آنے والا ایک دعویٰ کرتا ہے
صحابہ کو یہ اخلاص کا مرتبہ انتہا مجھے حاصل ہے، وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا، ان جیسا اخلاص کسی کے پاس نہیں تھا. ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، میرے صحابہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خیرات کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے پہاڑ جیسا سونا خیرات کرتے ہیں، یہ کھجور کے مرتبے کو پہنچے. یہ اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ اخلاص قابل قبول. اس افواہ کو عنوان یہ بھی طویل عنوان. میں نے کہا کہ 3 عنوان کے تحت بات ہو رہی، ایک محرم الحرام اور عاشورہ کے متعلق بات ہوئی، مختصر بات ہوئی. صحابہ کی عظمت اور مقام مرتبے کے متعلق مختصر سی بات ہوئی. اب آئیے آگے بات کرتے ہیں. میں اپنی بات سب کو کروں گا، خراب ہوگا مجھے یہاں موقعیت کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ مجھے بتانا چاہیے تھا میں نے اجمالی طور پر اس کا ذکر کر دیا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دل کے اندر ان کی محبت کا اور عمل کا یہ دیا روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. مرنے تک پوچھنے والا نہیں. پہلے 18